نے ای کامرس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کی مارکیٹ کا حجم تقریباً 3.5 ٹریلین ڈالر ہے، جس نے امریکی مارکیٹ کو نمایاں طور پر پیچھے چھوڑ دیا ہے جو 1.2 ٹریلین ڈالر ہے۔ اگر اس طرح کی ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی متعارف کروائی جائے ہوگی تو صحیح، لیکن اگر اس کو مزید وسعت دی جائے اور اس کی جو پرائس ہے اس کو کم کیا جائے تو یہ انتہائی ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو سمجھنے میں۔ ہائے میکا، اپنا سر ہلاؤ۔ ہائے میکا، مجھے آپ سے پیار ہے۔ ہیلو ڈیئر ناظرین، آج کے پاک چائنا ایکسپریس پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ورچوئل اینکر زون احمد خان۔ پاکستان میں مختلف شعبوں نے گزشتہ 75 سالوں کے دوران چین کی قابل ذکر ترقی کو سراہا ہے اور پاک چین دو طرفہ تعلقات کی مسلسل مضبوطی کے لیے مضبوط حمایت کا اظہار کیا ہے۔ کے ٹریڈ سیکیورٹیز کی تحقیقی رپورٹ کے مطابق چین نے ای کامرس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کی مارکیٹ کا حجم تقریباً 3.5 ٹریلین ڈالر ہے، جس نے امریکی مارکیٹ کو نمایاں طور پر پیچھے چھوڑ دیا ہے جو 1.2 ٹریلین ڈالر ہے۔ فنٹیک کے شعبے میں ٹاپ 10 کمپنیوں نے 2023 میں تقریباً 450 ارب چینی یوان کی اوسط آمدن حاصل کی ہے۔ مواصلات کی صنعت میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جو 2000 میں کل آبادی کے 5% سے بھی کم تھا، جبکہ 2022 میں یہ بڑھ کر 70% سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ علی بابا، ٹینسنٹ، ہواوے اور شیامی جیسی بڑی کمپنیوں نے عالمی ٹیکنالوجی کے منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ وی چیٹ اور علی پے جیسے پلیٹ فارم چین میں روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں جو ایسے وسیع پیمانے پر ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو فروغ دیتے ہیں جو سوشل نیٹ ورکنگ، ادائیگیوں اور تجارت کو بغیر کسی رکاوٹ کے آپس میں جوڑتے ہیں۔ چین کی تحقیق و ترقی میں سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جو 1996 میں جی ڈی پی کا 0.56% تھا اور 2023 میں بڑھ کر 2.64% ہو گیا ہے۔ پیٹنٹ کی درخواستوں اور منظوریوں میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے جو 1995 میں 5 لاکھ سے کم تھیں اور 2021 میں 4 ملین سے تجاوز کر گئی ہیں۔ ای کامرس ٹرانزیکشنز میں بھی خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے جو 2015 میں 20 ٹریلین چینی یوان سے بڑھ کر 2022 میں 40 ٹریلین چینی یوان سے تجاوز کر گئی ہیں۔ Chinese e-commerce penetrations are 3 times more than the global average. چینی ای کامرس کا حجم پوری دنیا کے ای کامرس کے اوسط سے 3 گنا زیادہ ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں یو بی ایس میں تھا اور ٹیلی کام آلات کے شعبے کو کور کرتا تھا، اس وقت مارکیٹ پر 3 بہت ہی بڑی کمپنیاں نوکیا، ایرکسن اور الیکاٹل کا راج تھا جو مل کر تقریباً 80% مارکیٹ شیئر رکھتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ بلومبرگ نے ایک انٹرویو کیا تھا جس میں زیڈ ڈی ای کمپنی نے یہ عزم ظاہر کیا تھا کہ وہ دنیا کی 5 سب سے بڑی پروڈیوسر کمپنیوں میں شامل ہو جائے گی۔ اس وقت بہت کم لوگ اس کمپنی کے بارے میں جانتے تھے اور جو رد عمل مجھے ملا وہ یہ تھا کہ یہ کمپنی کامیاب ہو سکتی ہے۔ صرف 2 سالوں میں زیڈ ٹی ای اور ہواوے دنیا کے 3 سب سے بڑے پروڈیوسرز میں شامل ہو گئے۔ اس دوران 3 کمپنیاں نوکیا، ایرکسن اور الیکاٹل لوسنٹ چین سے مقابلہ کرتے ہوئے مشکلات کا شکار ہو گئیں۔ And much of the world is turning around and reacting to an emerging China. دنیا کا ایک بڑا حصہ بدل رہا ہے اور ابھرتے ہوئے چین کو ایک موقع کے بجائے ایک خطرے کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ آج چین کے پاس کیا ہے؟ چین نے پروسیس مینجمنٹ سسٹم میں مہارت حاصل کر لی ہے، خاص طور پر ٹول کٹ انجینئرنگ اور فزیکل انجینئرنگ کے مختلف شعبوں میں۔ یہاں تک کہ اگر ایپل کمپنی اپنے آپریشنز کہیں اور منتقل کرنا چاہے تو وہ جانتے ہیں کہ انہیں دنیا میں کہیں اور اس سطح کی مہارت اس قدر وسیع پیمانے پر نہیں ملے گی۔ انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا ہے
کہ جب بات ٹول کٹ انجینئرز کی ہو جو ان کی مصنوعات کی تیاری کے لیے ضروری ہیں تو وہ فٹ بال یا ساکر کے بہت سے میدان چینی انجینئرز سے بھر سکتے ہیں۔ The Chinese regulators, the central bank and the Chinese security regulator unveiled a 100 چینی ریگولیٹرز جن میں مرکزی بینک اور چینی سیکیورٹیز ریگولیٹر شامل ہیں نے سرمایہ کاری کی مارکیٹ کے لیے $100 ارب کے برابر سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ کل سے چینی مارکیٹوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ رجحان جاری رہے گا۔ میں اسے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور ہماری سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ ہم مکمل طور پر اس پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ کس طرح پاکستان اس کی سرمایہ کی مارکیٹوں اور اسٹاک ایکسچینج کو چینی سرمایہ کار کمیونٹی میں متعارف کرایا جائے۔ 1950 میں چین کی مجموعی درآمدات اور برآمدات کی مالیت صرف 1.135 ارب امریکی ڈالر تھی، جس میں 80% سے زیادہ برآمدات بنیادی مصنوعات پر مشتمل تھیں۔ 2023 تک چین کی تجارت 5.94 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی تھیں۔ برآمدات 3.38 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں، جو عالمی مارکیٹ کا 14.2% ہیں، اور چین نے مسلسل 15 سالوں تک دنیا کے سب سے بڑے برآمد کنندہ کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ اسی طرح درآمدات 2.56 ٹریلین امریکی ڈالر رہیں، جو عالمی مارکیٹ کا 10.6% ہیں اور مسلسل 15 سالوں سے دنیا میں دوسرے نمبر پر رہیں۔ 2024 کی پہلی شش ماہی میں چین کی غیر ملکی تجارت 21 ٹریلین RMB سے تجاوز کر گئی، جو ایک نیا ریکارڈ ہے۔ چین کی اہم برآمدی اقسام الیکٹرانکس اور مشینری مینوفیکچرنگ میں اس کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ برقی مشینری اور آلات، جن میں اسمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور انٹیگریٹڈ سرکٹس شامل ہیں، 2022 میں چین کی کل برآمدات کا 40% سے زیادہ تھے۔ دیگر اہم برآمدات میں ٹیکسٹائل، ملبوسات، گاڑیاں، طبی آلات، دوا سازی اور فرنیچر شامل ہیں۔ چین دنیا کے باقی حصوں کے ساتھ مسلسل تجارتی سرپلس میں رہتا ہے۔ 2022 میں چین کا تجارتی سرپلس 877.6 ارب امریکی ڈالر کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا، جو زیادہ تر صارفین کی اشیاء، ٹیکنالوجی اور طبی سامان کی برآمدات کی وجہ سے تھا۔ یہ تجارتی سرپلس چین کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جو 2023 میں تقریباً 3 ٹریلین امریکی ڈالر تھے۔ So unlike other countries, typically when a country finds and invents a new technology, چین کا ماڈل دوسرے ممالک سے مختلف ہے۔ عام طور پر جب کوئی ملک نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرتا ہے یا کسی شعبے میں کوئی جدت لے کر آتا ہے تو وہ اسے دوسرے ممالک کے ساتھ بانٹنے سے گریز کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ دیگر ممالک اسے استعمال کریں یا پھر وہ اسے استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ قیمت وصول کرتا ہے۔ لیکن چین کا طریقہ کار اس کے برعکس ہے۔ چین بہتر معیار کی مصنوعات بناتا ہے اور انہیں دنیا بھر میں کم قیمت پر فراہم کرتا ہے تاکہ لوگ ان مصنوعات کو بآسانی استعمال کر سکیں۔ ٹیلی کام آلات، موبائل فونز، کمپیوٹرز، کنزیومر الیکٹرانکس، سولر پینلز اور الیکٹرک گاڑیاں اس کی چند مثالیں ہیں۔ تقریباً ہر پروڈکٹ اور انڈسٹری میں چین کے ماڈل کا مقصد ٹیکنالوجی کو محدود کرنے کے بجائے اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے جو میں نے شروع میں بیان کی تھی، اور وہ یہ کہ چین کی اقتصادی ترقی اس کے اپنے لوگوں اور عالمی سطح پر دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند رہی ہے۔ AI, 5G, IoT, big data, cloud computing, virtual reality. جب ٹیکنالوجی ثقافت اور سیاحت سے ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے سفٹس میں ثقافتی اور سیاحتی خدمات کی نمائش سے جانتے ہیں۔ چائنا میں سٹی واک، چائنا ٹریول ایک عالمی رجحان بن کر ابھرا ہے۔ بیجنگ میں سفٹس کے اس میلے میں کلچر اور ثقافتی خدمات کے نمائشی علاقے میں بیجنگ AI ٹور چھاؤیانگ نہ صرف ذاتی نوعیت کے انٹریکٹیو تجربات فراہم کرتا ہے بلکہ مصنوعی ذہانت سے لیس آپ کو ہوٹلز اور قدرتی جو مقامات ہیں ان کی سیر، عجائب گھر اور دیگر معلومات کے مشورے فراہم کرتا ہے۔
ثقافتی سیاحت کے شعبے میں جدید ڈیجیٹل تجربات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس میں آگمنٹڈ ریالٹی یعنی AR نیویگیشن، گائیڈڈ ٹورز، AR فوٹوگرافی اور میٹاورس نمائش ہال شامل ہیں۔ یہ نئے اور دلچسپ انٹریکٹیو طریقے مقبول ہو رہے ہیں اور یہ بہت سے سیاحوں کے لیے کلچرل ریسورسز کو دریافت کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ سینٹرل اکیڈمی آف فائن آرٹس میں یوان منگ یوان ریسرچ سینٹر سے ہماری تازہ ترین انسٹالیشن ہے، جس میں 40 سینک اسپاٹس یعنی 40 دلکش مقامات کو دکھایا گیا ہے۔ یہ جدید روبوٹک آرمز کو ان سائٹس کے ساتھ جوڑتا ہے جو جدید پریزنٹیشنز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے ثقافتی سیاحت کے ساتھ ٹیکنالوجی کو یکجا کرتا ہے۔ یقیناً ایک شاندار تجربہ ہے، خاص طور پر ینگ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، کہ وہ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس علاقے کی ثقافت کو سمجھیں، اس علاقے کے جو کلچر ہے، اس علاقے کی جو زبان ہے اور اس علاقے کا جو میپ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں یہ انتہائی کارآمد ہے۔ تو یقینی طور پر میں نے تو کافی انجوائے کیا اس ویژن انجن کو جس کا نام دیا گیا ہے، اور اگر اس طرح کی ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی متعارف کروائی جائے ہوگی تو صحیح، لیکن اگر اس کو مزید وسعت دی جائے اور اس کی جو پرائس ہے اس کو کم کیا جائے تو یہ انتہائی ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو سمجھنے میں۔ یہ ورچوئل ریالٹی اور AI کو ملاتا ہے تاکہ ایک شاندار تجربہ کیا جا سکے۔ یہ تصویر اور رنگ کی پہچان کے علاوہ فضائی ایڈجسٹمنٹ یا مکانی ترتیب یعنی سمت اور سائز کو درست کرنے جیسی AI ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتا ہے تاکہ آواز، روشنی اور ہوا کے ساتھ ایک 4D تجربہ پیش کرے جو گہرائی کے احساس کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے۔ مسلسل تکنیکی ترقی کے ساتھ میٹاورس کا تصور سائنس فکشن سے حقیقت میں منتقل ہو گیا ہے۔ خاص طور پر ثقافتی اور سیاحتی شعبوں میں اس کا استعمال سیاحتی پرکشش مقامات پر انقلابی تبدیلیاں لا رہا ہے۔ یہ میٹاورس ایکسپیرینس سینٹر ہے جو اس سال نئی جدید ایپلیکیشن اور جدید جو جدت طرازی ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلا جو میوزیم ہے جس میں ہان ڈائنسٹی کے بارے میں، ان کی فن تعمیر، ثقافت اور دلکش فن کے بارے میں ہمیں بتایا جائے گا۔ ہمارا علاقہ تقریباً 500 مربع میٹر پر مشتمل ہے، جو ایک معیاری VR تجربے کے علاقے کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ تنخوانگ کی کہانی سناتا ہے، آپ اس شہر میں کھو جاتے ہیں اور یہ آپ کو سلک روڈ پر ایک حیران کن مہم پر لے جاتا ہے۔ آپ کہانی کے ایک کردار کی جگہ لے سکتے ہیں اور پورا تجربہ 40 منٹ تک جاری رہتا ہے۔ جو میٹاورس ایکسپیرینس سینٹر ہے اس میں نہ صرف بعد میں مختلف شہر جو ہے ان کو اپنے اندر یہ سموئیں گے، بلکہ جو ٹائم ڈوریشن ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جائے گی اور مختلف جو شہر ہیں ان کو میٹاورس ایکسپیرینس سینٹر میں کنورٹ کیا جائے گا۔ یہ پروجیکٹ انتہائی درست مکانی ترتیب، ملٹی یوزر انٹریکشن اور ریئل ٹائم کی رینڈرنگ ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، جس کے ساتھ ایک ہائی پرفارمنس بیک پیک بھی ہوتا ہے جو جدید گرافکس پروسیسنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے ایک دلچسپ تفریحی تجربہ تخلیق ہوتا ہے جو حقیقت پسندی اور مشغولیت دونوں فراہم کرتا ہے۔ جب ہیڈ سیٹ لگایا ہے تو میرے سامنے دو مختلف تصویریں آئی ہیں۔ ایک تو ایسا لگا ہے کہ میں کسی سیارے پر آ گیا ہوں اور جو وہاں کا انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، اور اتنا صاف دکھائی دیا ہے کہ جیسے واقعی میں کسی اسپیس میں گھوم رہا ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں انٹریکٹ بھی کر سکتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے مختلف شہروں کو، جیسے
तोंगख्वान शहर है उसको बिल्कुल अपने अंदर महफूज किया हुआ है। यानी आज से 2000 साल पहले हान डायनेस्टी में जो उनकी फ़न तामीर थी, जो उनकी सकाफ़त थी और जो दिलकश फ़न था, उसको अपने अंदर समोया है, उसको महफूज किया है। और आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आज से 2000 साल पहले हान डायनेस्टी कैसी होती थी। हम इस वक्त रिवायती चीनी सकाफ़त से मुतल्लिक मंसूबों पर काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर तनख्वांग की मकामी सकाफ़ती सियाहत के साथ मिलकर। हम बैनुल-अक़वामी शराकत दारी के मौक़े पर भी गौर कर रहे हैं, जैसा कि हमारे पिछले प्रोजेक्ट गायब होने वाला फ़िरौन में हुआ, जिसका मरकज़ मिस्र के अहराम था। हमारा मकसद मज़ीद ममालिक के साथ मिलकर मुख्तलिफ और शानदार काम करना है, जो हमारे मुस्तक़बिल के प्रोजेक्ट्स में आलमी सकाफ़तों को आपस में मिला सके। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। इससे ना सिर्फ आपका माइंड ओपन होता है कि फ्यूचर में क्या होगा और इस टेक्नोलॉजी को हम फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से इसमें अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि पाकिस्तान की चूँकि यंग आबादी है और बहुत ज़्यादा लोग आईटी जो है उससे वाबस्ता हैं और आईटी की एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज़ हो रही है हर साल और बिलियंस ऑफ डॉलर की ये मार्केट है। तो अगर चाइना का जो एक्सपीरियंस है उससे हम इस्तिफ़ादा हासिल करें और जॉइंट वेंचर करें तो उससे ना सिर्फ पाकिस्तान और चाइना को फ़ायदा होगा बल्कि एक विन विन सिचुएशन होगी और हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो भी जो है उसकी आईटी में इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसकी खपत वहाँ पर हो जाएगी। रोबोट्स ने हालिया बरसों में टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। आइए आलमी रोबोट कॉन्फ्रेंस 2024 का गहराई से जायजा लेते हैं और इन रोबोट्स पर एक नजर डालते हैं जो जल्द हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। 2024 वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस हाल ही में इख्तिताम पजीर हुई है, जहां मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने वाले रोबोट्स की एक वसी रेंज पेश की गई, जिसने आलमी दिलचस्पी हासिल की। इस साल 169 कंपनियों ने तकरीबन 6000 नई मसनूआत पेश की। ह्यूमनाइड रोबोट ने दौड़ने, खाना पकाने, कपड़े तय करने, खताती करने और सामान उठाने जैसे हुनर दिखाए। कॉन्फ्रेंस में 27 ह्यूमनाइड रोबोट की एक रिकॉर्ड तादाद पेश की गई। ह्यूमनाइड रोबोट की तहकीक और तरक्की में बड़ी सरमायाकारी और तकनीकी चैलेंजेस शामिल होते हैं। इनकी शक्ल और तर्ज अमल इंसानों जैसा हो रहा है, जिससे इनकी कबूलियत और टेक्नोलॉजी की कशिश बढ़ रही है। इससे इनके इस्तेमाल के इम्कानात बढ़ते हैं और ये सारिफ के तख़य्युल को भी तहरीक देता है। ये ह्यूमनाइड रोबोट इंसानियत के लिए क्या कर सकते हैं? इस कॉन्फ्रेंस ने इसके नए जवाबात फराहम किए हैं। कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि कुछ रोबोट्स देखने में हकीकी लोगों से मिलते जुलते महसूस होते हैं और करीब से देखने पर इनमें फ़र्क करना मुश्किल होता है। ह्यूमनाइड रोबोट में बसरी सेंसर, अशिया की गहराई या फासले को मापने की सलाहियत रखने वाले कैमरे और लेज़र रडार होते हैं, जो इन्हें जदीद एआई के ज़रिए मुख्तलिफ काम अंजाम देने के काबिल बनाते हैं। घरों में ये ख़ानदान के अफराद की मदद करते हैं, जज्बाती तौर पर मशगूल रहते हैं, यानी एहसासात को समझते हैं और घरेलू अशिया की नकलो हमल का काम अंजाम देते हैं। साइंसदान इन रोबोट्स को कुछ खुसूसी काम जैसा कि गश्त करने और सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल बनाने पर गौर कर रहे हैं। जब ह्यूमनाइड रोबोट्स घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं तो धोने के लिए कपड़े रख छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये इंटेलिजेंट लाइफस्टाइल रोबोट घर में मौजूद एक ख्याल रखने वाले खादिम की तरह काम करता है, जो इधर उधर बिखरे हुए धोने वाले कपड़ों को अच्छी तरह से पहचानता है और खुद ब खुद उन्हें जमा करता है। ये गंदे कपड़ों को धोने के लिए वॉशिंग मशीन में सही तरीके से रख सकता है। इस साल की कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ह्यूमनाइड रोबोट्स को पेश किया गया। हर एक की अपनी मुनफरिद सलाहियतें हैं, जैसे गिरने के बाद उठना और कॉफ़ी बनाना। ह्यूमनाइड रोबोट की सनत में नुमाया तरक्की का इम्कान मौजूद है और अमरीकी कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने पेशिन गोई की है कि 2035 तक इसकी मार्केट का हुजम $154 बिलियन होगा। चीन इस आलमी रुझान में एक अहम मुल्क बन रहा है।
یہ بہت ہی چست درمیانے سائز کا 4 پایا روبوٹ جسے آئینیمو کہا جاتا ہے ایک جدید ریسکیو روبوٹ ہے۔ اس میں ہائی ڈینسٹی موٹرز اور ایک مضبوط مگر ہلکے وزن کا ڈیزائن ہے، ساتھ ہی ایک ذہین دماغ بھی ہے جو دشوار علاقوں میں جانے کی صلاحیت رکھتا ہے تاکہ درست شناخت اور ہدف کی نگرانی کی جا سکے۔ اس کی سب سے اچھی بات اس کا ماڈیولر ڈیزائن ہے جو ضرورت کے مطابق مختلف اوزار اور ساز و سامان منسلک کرنے کی سہولت دیتا ہے، چاہے یہ شہر کی حفاظت کو یقینی بنانا ہو، صنعتی کام مکمل کرنا ہو یا فوجی آپریشنز میں حصہ لینا ہو۔ آئینیمو حسب ضرورت مسئلے کا حل فراہم کر سکتا ہے۔ یہاں انٹیلیجنس کے لیے نگرانی کے سامان سے لیس روبوٹ موجود ہیں جن میں کام انجام دینے والے میکینیکل بازو والے روبوٹ بھی شامل ہیں اور ایسے روبوٹ بھی ہیں جو مواد کی نقل و حمل کا کام کرتے ہیں۔ یہ چند روبوٹ تمام علاقوں اور موسمی حالات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مختلف مشن کے سامان کو اٹھا کر یہ متعدد کام انجام دے سکتے ہیں۔ یہ روبوٹک کیٹ پالتو جانوروں سے محبت کرنے والے خاندانوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ محض ایک کھلونا نہیں ہے، یہ اپنے مالک کے رد عمل کی بنیاد پر بات چیت کرتی ہے۔ کون نہیں چاہے گا کہ ایک پیاری اور فرمانبردار بلی ہو جس کے بال نہ گرتے ہوں۔ ہائے میکا، اپنا سر ہلاؤ۔ ہائے میکا، مجھے آپ سے پیار ہے۔ روزمرہ کے کاموں کے علاوہ روبوٹ ماہر کھلاڑیوں کو بورڈ گیمز میں اپنے درست حساب کتاب اور فوری رد عمل دینے کی صلاحیت کی بنا پر چیلنج کر سکتے ہیں، چاہے یہ گو کی مشکل صورتحال ہو یا شطرنج کی حکمت عملی کی لڑائی، وہ آسانی سے ان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ صنعتی شعبے میں روبوٹ مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فورک لفٹ روبوٹ 1.5 ٹن وزن اٹھا سکتے ہیں، جبکہ دیگر روبوٹس درست طریقے سے ویلڈنگ کر سکتے ہیں۔ ان روبوٹس کو دور سے چلایا جاتا ہے جس سے خطرناک کاموں کو کافی محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ صنعتی استعمال کے علاوہ زراعت بھی ایک ایسا شعبہ ہے جہاں روبوٹ نمایاں طور پر کام کر رہے ہیں۔ یہ زراعت کے شعبے میں فصل کی کٹائی کرنے والا انسانی جسم کی ساخت سے ملتا جلتا روبوٹ ہے جس سے اس کا سر اور کمر دونوں طرف گھوم سکتے ہیں۔ جب اسے کٹائی کرنے کی کمانڈ دی جاتی ہے تو یہ اپنے بصری نظام کا استعمال کرتے ہوئے پھل کی قسم اور پکنے کی حالت کو پہچانتا ہے۔ روبوٹس کو اکثر صنعتی شعبے کا تاج سمجھا جاتا ہے جو کسی قوم کی تکنیکی جدت اور اعلیٰ معیار کی پیداوار کی صلاحیتوں کا اہم اشارہ ہے۔ ایسے دور میں جہاں مصنوعی ذہانت اور مستقبل کی صنعتی ترقی کو آپس میں مضبوطی سے جڑنا ضروری ہے، روبوٹ اب صرف سرد مشینیں نہیں ہیں بلکہ تیز رفتار ترقی سے اعلیٰ معیار کی ترقی کی طرف منتقلی کے لیے ایک محرک قوت بن چکے ہیں۔ پاک چائنا ایکسپریس پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔